الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، معلوم نہیں ہے کہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ہماری میت تو شاید پڑی ہوئی ہوگی، گھر میں پڑی ہوئی ہو یا اسپتال میں پڑی ہوئی ہو یا کسی روڈ پر پڑی ہوئی ہو، لیکن ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ اس دن کیا دنیا کا حال ہوگا، ہمیں اس کا کچھ اندازہ ہے کہ لوگ اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے بھی آئیں گے، سکول بھی کھلیں گے، منڈیوں میں کاروبار بھی ہوں گے، دکانیں بھی کھلیں گی، فلمیں بھی چلیں گی، لوگ ڈرامے بھی دیکھیں گے، ساری روٹین اسی طرح ہوگی، بس ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا۔ ہم یہاں نہیں ہوں گے لیکن ہم جیسے لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دوسری بات آج کی اس آیت کے پس منظر میں یہ سن لیجئے کہ جس زندگی کے شہر میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں دکھ اور غم بالکل سگے رشتہ داروں کی طرح ہیں، بالکل اپنے ماں بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ گاہ بگاہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہو یا ہمیں ان کا پتہ نہ ہو۔ کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، اور یہ ناگزیر ہے، یہ ناگزیر ہے، یہ لازم ہے۔ آج خوشی آئی ہے تو کل غم بھی آ جائے۔ تیسری بات یہ سن لیجئے کہ یہ دکھ اور مصیبتیں جو ہیں، یہ میرے عزیز دوستو، یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ جس طرح کوئی بڑا ملک چھوٹے ملک کو نگل لے، یا کوئی زور آور ہمسایہ کسی کمزور ہمسائے کے پلاٹ کے اوپر چڑھ جائے، ہے جی، یا کسی یوں سمجھیں کہ بڑی مصیبت جو ہے چھوٹی مصیبت کو کھا جاتی ہے۔ جب بڑا غم آتا ہے تو چھوٹے غم دب جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے غموں میں بڑا غم ہے کہ ہمارے جسم میں سے کوئی عضو کام چھوڑ جائے، لیکن یہ سب سے بڑا غم ہے کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بالکل شل ہو جائے، ہم مفلوج ہو جائیں، فالج ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی بڑا غم یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کی زندگی سے گزر جائیں، موت کا غم ایک ایسا غم ہے کہ زندگی کے سارے غموں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور موت کے صدمے اور غم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو موت کا صدمہ جو ہے زندگی کے سارے غموں سے بڑا صدمہ ہے۔ زندگی کے تمام غموں سے سب سے بڑا غم کون سا ہے؟ موت کا غم۔ زندگی کے سارے صدموں سے بڑا صدمہ موت کا صدمہ ہے۔ لیکن زندگی کے سارے غموں سے یہ بڑا صدمہ جو ہے، آخرت کے صدموں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ آخرت کے صدموں کے مقابلے میں یہ سب سے چھوٹا صدمہ ہے۔ یعنی زندگی کا یہ سب سے بڑا صدمہ ہے اور آخرت کا یہ سب سے چھوٹا صدمہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آخرت کے صدمے ہیں وہ اس موت سے بڑے صدمے ہیں۔ یعنی اسرائیل کو جب آپ دیکھیں گے بڑا صدمہ ہے، سکرات سے جب آپ گزریں گے بڑا صدمہ ہے، جب آپ کی روح قبض ہو جائے گی بڑا صدمہ ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس کے بعد جو صدمے آتے ہیں وہ اس صدمے سے بھی بڑے صدمے ہیں۔ مثلا جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو اسرائیل کی وہ جان لینے کی کیفیت آپ کو بھول جائے گی، اور پھر قبر کے بعد جب حشر میں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو قبر کے اندر حالانکہ بڑا عذاب ہوگا، حشر کے اندر جب انسان جائے گا تو قبر کی مصیبتوں کو بھول جائے گا، لیکن حشر سے آگے جب آپ کا آخری فیصلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ آج تو خیر عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا تو اس کو پچھلے سارے صدمے بھول جائیں گے، جہنم سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ پھر جہنم کی مصیبت یہ ہے، جہنم کی سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بری مصیبت یہ ہے کہ جہنم کا ہر دن دوسرے دن سے بدتر ہوگا۔ آج اگر غم اتنا ہے تو کل اتنا ہوگا، پرسوں اتنا ہوگا، دن گزرتے چلے جائیں گے، غم بڑھتے چلے جائیں گے۔ مصیبت تو اس لیے یہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن والعذاب الآخرۃ اشق، دنیا کے عذابوں کے مقابلے میں آخرت کا عذاب جو ہے وہ شدید تر ہے۔ دنیا کا جو بھی مصیبت ہے، دنیا کی مصیبت کی قسمت میں ہے کہ اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور آخرت کی مصیبتوں کی قسمت میں یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اس لیے دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جی. ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے. یہ جو محمد رسول اللہ کے مخالف ہیں، انہیں بدر کے میدان میں ان کے سرداروں کو قتل کیا جائے گا، پوری دنیا میں یہ رسوا ہوں گے. لیکن یہ آیت تو کسی کا نام نہیں لیتی، ہم سب کے لیے ہے جی. جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو ٹیکتا ہے، اپنی عزت کی جبین کو جھکاتا ہے، اپنی آدمیت کے وقار کو خاک میں ملاتا ہے جی، اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. دوسرا وہ ہے جو سارے غم اگر ختم، سارے غم حملہ کر دیں، کسی طرف سے کوئی امید نہ ہو کہ کوئی آگے آئے گا اور میری مدد کرے گا، لیکن ایک سہارا تو اللہ تو ہے نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ سہارا نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتے جی. مومن کے پاس یہ سہارا تو ہوتا ہے نا، بھئی وہ نہیں آیا، وہ کام نہیں ہے، وہ اللہ تو ہے نا میرا. پھر اللہ کے سامنے انسان بیٹھ جاتا ہے ہاں جی. تو وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہ جو اللہ سے محروم لوگ ہوتے ہیں، قدم قدم پر ان کو ان عذابوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو جھیلنا پڑتا ہے. لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے زیادہ اشق، زیادہ مشقت والا ہے. اور پھر اللہ پاک نے جو بات کہی ہے، آپ اس بات کو وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اس آخرت کے عذاب سے سوائے اللہ کے کوئی دوسرا بچانے والا نہیں ہوگا. وہ اس سے امید رکھی تھی، اس سے امید رکھی، سارے جواب دے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ کر دے دیا ہے کہ سارے جواب دے جائیں گے. جھوٹی امیدیں آپ نے خود رکھی نہیں، اللہ تو نہیں کہا تھا نا. تو یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کی ساری جھوٹی امیدیں ختم ہو جائیں گی، اور جن کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے اور جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، ایک ایک کر کے سارے جواب دے جائیں. آپ تو خیر بچے ہوئے ہیں. یہ عیسائیت جو ہے اس کی تو بنیاد ہی اسی پر ہے کہ ہمارا نبی سارے گناہوں کا کفارہ کر گیا. ہم جو کچھ کرتے رہے حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. تو مسلمانوں نے تھوڑے سے فرق کے رکھ کر یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کے رسول بس آئیں گے ہمیں بچا لیں گے. بچا لیں گے، لیکن بچائیں گے کس کو؟ جو اس قابل ہوگا. اللہ کے رسول بھی وہاں کہے گا کہ یہ میرے امتی نہیں ہے. واق کا لفظ وقایا سے نکلا ہے. وقایا کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچانا، اور پھر اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا. تقوی کا لفظ یہاں سے نکلا ہے، یہ واق سے نکلا ہے. تقوی دراصل کہتے ہیں گھوڑا جب تیز رفتاری سے چل رہا ہو تو وہ اپنے سموں کو کسی نوکیلی اور پتھریلی زمین سے بچا کر رکھے. اور یہ گھوڑے کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا ہے. کتنی رفتار سے چل رہا ہو اور کس طرح وہ اپنے سموں کو بچا کے رکھے. تو پھر جس طرح آپ جوتا پہنتے ہیں، گھوڑے کے سموں پر بھی کچھ پہنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے. تقویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کی ایک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زندگی کی گاڑی جا رہی ہے، آپ نے اپنے پاؤں کو بچا بچا کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا پاؤں زخمی نہ ہو جی. اس لیے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو کہا یہ گیا ہے کہ جب وہ عذاب کی گرفت میں آئیں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ بھی ان کو عذاب سے بچائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد.